افسانہ لحاف، تحریر عصمت چغتائی۔ جب میں جاڑوں میں لحاف اوڑھتی ہوں تو پاس کی دیواروں پر اس کی پرچھائیں ہاتھی کی طرح جھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور ایک دم سے میرے دماغ بیتی ہوئی دنیا کے پردوں میں دوڑنے بھاگنے لگتا ہے۔ نہ جانے کیا کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو خود اپنے لحاف کا رومان انگیز ذکر بتانے نہیں جا رہی ہوں۔ نہ لحاف سے کسی قسم کا رومان جوڑا ہی جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں کمبل کم آرام دہ صحیح، مگر اس کی پرچھائیاں اتنی بھیانک نہیں ہوتی جتنی جب لحاف کی پرچھائیں دیوار پر ڈگمگا رہی ہوں۔ یہ تب کا ذکر ہے جب میں چھوٹی سی تھی اور دن بھر بھائیوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ مار کوٹائی میں گزار دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں جب آگرہ جانے لگی تو ہفتہ بھر کے لیے مجھے اپنی منہ بیلی بہن کے پاس چھوڑ گئیں۔ وہی بیگم جان جن کا لحاف اب تک میرے ذہن میں گرم لوہے کے داغ کی طرح محفوظ ہے، یہ بیگم جان تھیں جن کے غریب ماں باپ نے نواب صاحب کو اسی لیے داماد بنا لیا کہ وہ پکی عمر کے تھے، مگر تھے نہایت نیک۔ کوئی رنڈی بازاری عورت ان کے یہاں نظر نہیں آئی۔ خود حاجی تھے اور بہتوں کو حج کرا چکے تھے، مگر انہیں ایک عجیب و غریب شوق تھا۔ لوگوں کا کبوتر پالنے کا شوق ہوتا ہے، بٹیرے لڑاتے ہیں، مرغ بازی کرتے ہیں۔ اس قسم کے واہیات کھیلوں سے نواب صاحب کو نفرت تھی۔ ان کے یہاں تو بس طالب علم رہتے تھے، نوجوان گورے گورے پتلی کمروں کے لڑکے جن کا خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ مگر بیگم جان سے شادی کر کے تو وہ انہیں کل ساز سامان کے ساتھ ہی گھر میں رکھ کر بھول گئے، اور وہ بیچاری دبلی پتلی نازک سی بیگم تنہائی کے غم میں گھلنے لگی۔ نہ جانے ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے جب وہ پیدا ہونے کی غلطی کر چکی تھی، یا وہاں سے جب وہ ایک نواب بیگم بن کر آئیں اور چھپر کٹ کے زندگی گزارنے لگی، یا جب سے نواب صاحب کے یہاں لڑکوں کا زور بندھا، ان کے لیے مرغن حلوے اور لذیذ کھانے جانے لگے، اور بیگم جان دیوان خانے کے دراڑوں میں سے لچکتی کمروں والے لڑکوں کی چست پنڈلیاں اور معطر باریک شبنم کے کرتے دیکھ دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگیں، یا جب وہ منتیں مرادوں سے ہار گئی، چلے بندے اور ٹھٹکے اور راتوں کی وظیفہ خوانی بھی چت ہو گئی، کہیں پتھر میں جونگ لگتی ہے، نواب صاحب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر بیگم جان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ علم کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ عشقیہ ناول اور جذباتی اشعار پڑھ کر اور بھی پستی چھا گئی، رات کی نیند بھی ہاتھ سے گئی، اور بیگم جان جی جان چھوڑ کر بالکل ہی یاس و حسرت کی پوٹ بن گئیں۔ ربوں نے انہیں نیچے گرتے گرتے سنبھال لیا۔ چپ پٹ دیکھتے دیکھتے ان کا سوکھا جسم ہرا ہونا شروع ہوا، گال چمک اٹھے اور حسن پھوٹ نکلا۔ ایک عجیب و غریب تیل کی مالش سے بیگم جان میں زندگی کی جھلک آئی۔ معاف کیجیے گا، اس تیل کا نسخہ آپ کو بہترین سے بہترین رسالے میں بھی نہ ملے گا۔ جب میں نے بیگم جان کو دیکھا تو وہ 40-42 کی ہوں گی۔ اف کس شان سے وہ مسند پر نیم دراز تھی، اور ربو ان کی پیٹھ سے لگی بیٹھی کمر دبا رہی تھی۔ ایک اودے رنگ کا دوشالہ ان کے پیروں پر پڑا تھا اور وہ مہارانی کی طرح شاندار معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے ان کی شکل بے انتہا پسند تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ گھنٹوں بالکل پاس سے ان کی صورت دیکھا کروں۔ ان کی رنگت بالکل سفید تھی، نام کو سرخی کا ذکر نہیں، اور بال سیاہ اور تیل میں ڈوبے رہتے تھے۔ میں نے آج تک ان کی مانگ ہی بگڑی نہ دیکھی۔ مجال ہے جو ایک بال ادھر ادھر ہو جائے۔ ان کی آنکھیں کالی تھی اور آبرو پر کے زائد بال علیحدہ کر دینے سے کمانی سی کھچی رہتی تھی۔ آنکھیں ذرا تلی ہوئی رہتی تھی، بھاری بھاری پھولے ہوئے پھوٹے، موٹی موٹی آنکھیں۔ سب سے زیادہ جو ان کے چہرے پر حیرت انگیز جاذب نظر چیز تھی وہ ان کے ہونٹ تھے۔ عموماً وہ سرخی سے رنگے رہتے تھے، اوپر کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مونچھیں سی تھی اور کن پٹیوں پر لمبے لمبے بال۔ کبھی کبھی ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے عجیب سا لگنے لگتا، کم عمر لڑکوں جیسا۔ ربو کو گھر کا اور کوئی کام نہ تھا، بس وہ سارے وقت ان کے چھپر کھٹ پر چڑی، کبھی پیر، کبھی سر اور کبھی جسم کے دوسرے حصوں کو دبایا کرتی تھی۔ کبھی تو میرا دل بول اٹھتا تھا، جب دیکھو ربو کچھ نہ کچھ دبا رہی ہے یا مالش کر رہی ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنا کہتی ہوں، کوئی اتنا چھوئے بھی تو میرا جسم سڑ گل کے ختم ہو جائے۔ اور پھر یہ روز روز کی مالش کافی نہیں تھی۔ جس روز بیگم جان نہاتی، یا اللہ، بس 2 گھنٹہ پہلے سے تیل اور خوشبودار اوبٹنوں کی مالش شروع ہو جاتی، اور اتنی ہوتی کہ میرا تو تخیل سے ہی دل ٹوٹ جاتا۔ کمرے کے دروازے بند کر کے انگیٹھیاں سلگتی اور چلتا مالش کا دور، اور عموماً صرف ربو ہی رہتی۔ باقی کی نوکرانیاں بڑبڑاتی اور دروازے پر سے ہی ضرورت کی چیزیں دیتی جاتی۔ بات یہ بھی تھی کہ بیگم جان کو کھجلی کا مرض تھا۔ بیچاری کو ایسی کھجلی ہوتی تھی کہ ہزاروں تیل اور اوبٹن ملے جاتے تھے، مگر کھجلی تھی کہ قائم۔ ڈاکٹر حکیم کہتے کچھ بھی نہیں، جسم صاف چٹ پڑا ہے، ہاں کوئی جلد کے اندر بیماری ہو تو خیر۔ نہیں بھئی، یہ ڈاکٹر تو موئے ہیں پاگل، کوئی آپ کے دشمنوں کو مرض ہے، اللہ رکھے خون میں گرمی ہے۔ ربو مسکرا کر کہتی اور مہین مہین نظروں سے بیگم جان کو گھور دی۔ اوہ یہ ربو، جتنی یہ بیگم جان گوری تھی اتنی ہی یہ کالی تھی، بس جیسے تپا ہوا لوہا۔ ہلکے ہلکے چیچک کے داغ، گھٹا ہوا ٹھوس جسم، پھرتیلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، کسی ہوئی چھوٹی سی توند، بڑے بڑے پھولے ہوئے ہونٹ جو ہمیشہ نمی میں ڈوبے رہتے، اور جسم سے عجیب گھبرانے والے بو کی شرارے نکلتے رہتے۔
اور یہ ننے ننے پھولے ہوئے ہاتھ کس قدر پھرتیلے تھے، ابھی کمر پر تو وہ لیجیے پھسل کر گئے، کولہوں پر، وہاں سے رپٹے درانوں پر اور پھر دوڑے ٹخنوں کی طرف۔ میں تو جب کبھی بیگم جان کے پاس بیٹھتی یہی دیکھتی کہ اب اس کے ہاتھ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بیگم جان کو جاڑا بہت پسند تھا، جاڑے میں مجھے ان کے یہاں اچھا معلوم ہوتا۔ وہ ہلتی جلتی بہت کم تھی، قالین پر لیٹی ہیں، پیٹھ کھج رہی ہے، خشک میوے چبا رہی ہیں اور بس۔ ربو سے دوسری ساری نوکرانی خار کھاتی تھی، چڑیل بیگم جان کے ساتھ کھاتی، ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور ماشاءاللہ ساتھ ہی سوتی تھی۔ ربو اور بیگم جان عام جلسوں اور مجمعوں کی دلچسپ گفتگو کا موضوع تھیں۔ جہاں ان دونوں کا ذکر آیا اور کہہ کے اٹھے، لوگ نہ جانے کیا کیا چٹکلے غریب پر اڑاتے، مگر وہ دنیا میں کسی سے ملتی ہی نہ تھی، وہاں تو بس وہ تھی اور ان کی کھجلی۔ میرے وہاں سے سوال یہ اٹھا کہ میں سوؤں کہاں؟ قدرتی طور پر بیگم جان کے کمرے میں، لہٰذا میرے لیے بھی ان کے چھپر کھٹ سے لگا کر چھوٹی سی پلنگڑی ڈال دی گئی۔ 10-11 بجے تک تو باتیں کرتے رہے، میں اور بیگم جان تاش کھیلتے رہے اور پھر میں نے سونے کے لیے اپنے پلنگ پر چلی گئی، اور جب میں سوئی تو ربو ویسی ہی بیٹھی ان کی پیٹھ کھجا رہی تھی، بھنگن کہی کی۔ میں نے سوچا، رات کو میرے ایک دم سے آنکھ کھلی تو مجھے عجیب طرح کا ڈر لگنے لگا۔ کمرہ میں گھپ اندھیرا اور اس اندھیرے میں بیگم جان کا لحاف ایسے ہل رہا تھا جیسے اس میں ہاتھی بند ہو۔ بیگم جان، میں نے ڈری ہوئی آواز نکالی۔ ہاتھی ہلنا بند ہو گیا، لحاف نیچے دب گیا۔ کیا ہے، سو رہو؟ بیگم جان نے کہیں سے آواز دی۔ ڈر لگ رہا ہے، میں نے چوئی کی سی آواز سے کہا۔ سو جاؤ، ڈر کی کیا بات ہے، آیت الکرسی پڑھ لو۔ اچھا، میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھی، مگر یعلم ما بینا پر دفتن آ کر اٹک گئی، حالانکہ مجھے اس وقت پوری یاد تھی۔ تمہارے پاس آ جاؤں بیگم جان؟ نہیں بیٹھی سو رہو، ذرا سختی سے کہا، اور پھر 2 آدمیوں کی خزر پسر کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہائے رے، یہ دوسرا کون؟ میں اور بھی ڈری۔ بیگم جان، چور تو نہیں؟ سو جاؤ بیٹا، کیسا چور؟ ربو کی آواز آئی۔ میں جلدی سے لحاف میں منہ ڈال کر سو گئی۔ صبح میرے ذہن میں رات کے خوفناک نظارے کا خیال بھی نہ رہا۔ میں ہمیشہ کی وہمی ہوں، رات کو ڈرنا، اٹھ اٹھ کر بھاگنا اور بڑبڑانا تو بچپن میں روز ہی ہوتا تھا۔ سب تو کہتے تھے کہ مجھ پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا، لہٰذا مجھے خیال بھی نہ رہا۔ صبح کو لحاف معصوم نظر آ رہا تھا، مگر دوسری رات میری آنکھ کھلی تو ربو اور بیگم جان میں کچھ جھگڑا بڑی خاموشی سے چھپر کٹ پر ہی طے ہو رہا تھا، اور مجھے خاک سمجھ نہ آیا اور کیا فیصلہ ہوا۔ ربو ہچکیاں لے کر روئی، پھر بلی کی طرح سپٹ سپٹ رکابی چاٹنے جیسی آواز آنے لگی۔ میں تو گھبرا کر سو گئی۔ آج ربو اپنے بیٹے سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ بڑا جھگڑالو تھا، بہت کچھ بیگم جان نے کیا، اسے دکان کرائی، گاؤں میں لگایا، مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہ تھا۔ نواب صاحب کے یہاں کچھ دن رہا، خوب جوڑے بھاگے بھی بنے، پر نہ جانے کیوں ایسا بھاگا کہ ربو سے ملنے بھی نہ آتا تھا، لہٰذا ربو ہی اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں اس سے ملنے گئی تھی۔ بیگم جان نہ جانے دیتی، مگر ربو بھی مجبور ہو گئی۔ سارا دن بیگم جان پریشان رہی، اس کا جوڑ ٹوٹتا رہا، کسی کا چھونا بھی انہیں نہ بھاتا تھا۔ انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور سارا دن اداس پڑی رہی۔ میں کھجا دوں بیگم جان؟ میں نے بڑے شوق سے تاش کے پتے بانٹتے ہوئے کہا۔ بیگم جان مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں کھجا دوں؟ سچ کہتی ہوں۔ میں نے تاش رکھ دیے۔ میں تھوڑی دیر کھجاتی رہی اور بیگم جان چپکی لیٹی رہی۔ دوسرے دن ربو کا آنا تھا، مگر وہ آج بھی غائب تھی۔ بیگم جان کا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا، چائے پی پی کر انہوں نے سر میں درد کر لیا۔ میں پھر کھجانے لگی ان کی پیٹھ، چکنی میز کی تختی جیسی پیٹھ۔ میں ہولے ہولے کھجاتی رہی، ان کا کام کر کے کیسی خوشی ہوئی تھی۔ ذرا زور سے کھجاؤ، بند کھول دو۔ بیگم جان بولی، ادھر اے ذرا شانے سے نیچے، ہاں، واہ وائی واہ، ہاں ہاں۔ وہ سرور میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر اطمینان کا اظہار کرنے لگی۔ اور ادھر، حالانکہ بیگم جان کا ہاتھ خوب جا سکتا تھا، مگر وہ مجھ سے ہی کھجوا رہی تھی اور مجھے الٹا فخر ہو رہا تھا۔ یہاں، اوئی، تم تو گدگدی کرتی ہو، واہ۔ وہ ہنسی، میں باتیں بھی کر رہی تھی اور کھجا بھی رہی تھی۔ تمہیں کل بازار بھیجوں گی، کیا لوگی؟ وہی سوتی جاگتی گڑیا۔ نہیں بیگم جان، میں تو گڑیا نہیں لیتی۔ کیا بچہ ہو اب میں؟ بچہ نہیں تو کیا بوڑھی ہو گئی؟ وہ ہنسی، گڑیا نہیں تو ببوا لینا، کپڑے پہنانا خود، میں دوں گی تمہیں بہت سے کپڑے، سنا؟ انہوں نے کروٹ لی۔ اچھا، میں نے جواب دیا۔ ادھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں کھجلی ہو رہی تھی رکھ دیا۔ جہاں انہیں کھجلی معلوم ہوتی وہاں میرا ہاتھ رکھتی تھی، اور میں بے خیالی میں ببوئے کے دھیان میں ڈوبی مشین کی طرح کھجاتی رہی اور متواتر باتیں کرتی رہی۔ سنو تو، تمہاری فراقیں کم ہو گئی ہیں، کل درزی کو دوں گی کہ نئی سی لائے۔ تمہاری اماں کپڑے دے گئی ہیں، وہ لال کپڑے کی نہیں بنواؤں گی، چماروں جیسا ہے۔ میں بکواس کر رہی تھی اور میرا ہاتھ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا۔ باتوں باتوں میں مجھے معلوم بھی نہ ہوا بیگم جان تو چٹ لیٹی تھی۔ ارے، میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اوئی، لڑکی دیکھ کر نہیں کھجاتی، میری پسلیاں نوچے ڈالتی ہے۔ بیگم جان شرارت سے مسکرائی اور میں جھینپ گئی۔ ادھر آ کر میرے پاس لیٹ جا۔ انہوں نے مجھے بازو پر سر رکھ کر لٹا لیا۔ اے کتنی سوکھ رہی ہے، پسلیاں نکل رہی ہیں۔
انہوں نے پسلیاں گننا شروع کر دی۔ میں منمنائی، اوئی تو کیا میں کھا جاؤں گی؟ کیسا تنگ سویٹر بنا ہے، گرم بنیان بھی نہیں پہنا تم نے۔ میں کھلبلانے لگی۔ کتنی پسلیاں ہوتی ہیں؟ انہوں نے بات بدلی، ایک طرف 9 اور ایک طرف 10۔ میں نے اسکول میں یاد کی ہوئی ہائیجین کی مدد لی، وہ بھی اٹھ پٹانگ۔ ہٹا تو ہاتھ، ہاں 1 2 3۔ میرا دل چاہ کسی طرح بھاگوں اور انہوں نے زور سے بھینچا۔ میں مچل گئی۔ بیگم جان زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب بھی جب کبھی میں ان کا اس وقت کا چہرہ یاد کرتوں تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے پپوٹے اور وزنی ہو گئے، اوپر کے ہونٹ پر سیاہی گری ہوئی تھی، باوجود سردی کی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ہونٹوں پر اور ناک پر چمک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ ٹھنڈے یخ تھے، مگر نرم نرم، جیسے ان پر کی کھال اتر گئی ہو۔ ان نے شال اتار دی اور کارگے کے مہین کرتے میں ان کا جسم آٹے کی لونی کی طرح چمک رہا تھا۔ بھاری جڑاؤ سونے کے بٹن گریبان کی ایک طرف جھول رہے تھے۔ شام ہو گئی تھی اور کمرے میں اندھیرا گپ ہو رہا تھا۔ مجھے ایک نامعلوم ڈر سے وحشت سی ہونے لگی۔ بیگم جان کی گہری گہری آنکھیں میں رونے لگی۔ دل میں وہ مجھے ایک مٹی کے کھلونے کی طرح بینچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پست ہو کر نڈال لیٹ گئی۔ ان کا چہرہ پھیکا اور بدرونق ہو گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میں سمجھی کہ اب مری یہ، اور وہاں سے اٹھ کر چھٹپٹ بھاگی باہر۔ شکر ہے کہ رب و رات کو آ گئی اور میں ڈری ہوئی جلدی سے لحاف اوڑھ کر سو گئی، مگر نیند کہاں، چپ گھنٹوں پڑی رہی۔ اماں کسی طرح آ ہی نہیں چکی تھی۔ بیگم جان سے مجھے ایسا ڈر لگتا تھا کہ میں سارا دن ماماؤں کے پاس بیٹھی رہی، مگر ان کے کمرے میں قدم رکھتی دم نکلتا تھا، اور کہتی کس سے اور کہتی ہی کیا کہ بیگم جان سے ڈر لگتا ہے۔ بیگم جان جو میرے اوپر جان چھڑکتی تھی، آج رب اور میں بیگم جان میں پھر ان بن ہو گئی۔ میری قسمت کی خرابی کہی یا کچھ اور، مجھے ان دونوں کی ان بن سے ڈر لگا، کیونکہ فوراً بیگم جان کو خیال آیا کہ میں باہر سردی میں گھوم رہی ہوں اور مروں گی نمونیے میں۔ لڑکی کیا میرے سر منڈوائے گی؟ جو کچھ ہو گیا تو اور آفت آئے گی۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھا لیا۔ چائے تو بناؤ، ایک پیالی مجھے بھی دے دینا۔ وہ تولیے سے منہ خوش کر کے بولی، ذرا کپڑے بدل لوں۔ وہ کپڑے بدلتی رہی اور میں چائے پیتی رہی۔ بیگم جان نائن سے پیٹھ ملواتے وقت اگر مجھے کسی کام سے بلواتی تو میں گردن موڑے موڑے جاتی اور واپس بھاگ آتی۔ اب جب انہوں نے کپڑے بدلے تو میرا دل الٹنے لگا۔ منہ موڑے میں چائے پیتی رہی۔ ہائے اماں، میرے دل نے بے کسی سے پکارا، آخر ایسا میں بھائیوں سے کیا لڑتی ہوں جو تم میری مصیبت؟ اماں کو ہمیشہ سے میرے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ناپسند ہے۔ کہو بھلا لڑکے کیا شیر چیتے ہیں جو نگل جائیں گے؟ ان کی لاڈلی کو اور لڑکے بھی کون، خود بھائی اور 2 4 سڑے سڑائے ذرا ذرا سے ان کے دوست، مگر نہیں، وہ تو عورت ذات کو 7 تالوں میں رکھنے کی قائل۔ اور یہاں بیگم جان کی وہ دہشت کی دنیا بھر کے ہونٹوں سے نہیں، بس چلتا تو اس وقت سڑک پر بھاگ جاتی، پر وہاں نہ ٹکتی، مگر لاچار تھی، مجبوراً کلیجہ پر پتھر رکھے بیٹھی رہی۔ کپڑے بدل کر 16 سنگار ہوئے اور گرم گرم خوشبوؤں کے عطر نے اور بھی انہیں انگارہ بنا دیا، اور وہ چلی مجھ پر لاڑ اتارنے۔ گھر جاؤں گی، میں نے ان کی ہر رائے کے جواب میں کہا اور رونے لگی۔ میرے پاس تو آؤ، میں تمہیں بازار لے چلوں گی، سنو تو۔ مگر میں کلی کی طرح پھسل گئی، سارے کھلونے مٹھائیاں ایک طرف اور گھر جانے کی رٹ ایک طرف۔ وہاں بھیا ماریں گے چڑیل، انہوں نے پیار سے مجھے تھپڑ لگایا۔ پڑے مارے بھیا، میں نے سوچا اور روٹھی اکڑی بیٹھی رہی۔ کچی امیاں کھٹی ہوتی ہیں بیگم جان، جلی کٹی ربو نے رائے دی، اور پھر اس کے بعد بیگم جان کو دورہ پڑ گیا۔ سونے کا ہار جو وہ تھوڑی دیر پہلے مجھے پہنا رہی تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مہین چالی کا دوپٹہ تار تار، اور وہ مانگ جو میں نے کبھی بگڑی نہ دیکھی تھی جاڑ جھنکاڑ ہو گئی۔ اوہ اوہ اوہ، وہ جھٹکے لے کر چلانے لگی۔ بڑی جتنوں سے بیگم جان کو ہوش آیا۔ جب میں سونے کے لیے کمرے میں دبے پیر جا کر جھانکی تو ربو ان کی کمر سے لگی جسم دبا رہی تھی۔ جوتی اتار دو، اس نے ان کی پسلیاں کھجاتے ہوئے کہا، اور میں چوہے کی طرح لحاف میں دبک گئی۔ سر پھٹ کھج، بیگم جان کا لحاف اندھیرے میں پھر ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ اللہ میں نے مری ہوئی آواز نکالی، لحاف میں ہاتھی پھدکا اور بیٹھ گیا۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ ہاتھی نے پھر لوٹ مچائی، میرا رواں رواں کانپا۔ آج میں نے دل میں ٹھان لی کہ ضرور ہمت کر کے سرانے لگا ہوا بلب جلا دوں۔ ہاتھ پھٹ پڑا رہا تھا اور جیسے اکڑوں بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چپڑ چپڑ کچھ کھانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی مزیدار چٹنی چکھ رہا ہو۔ اب میں سمجھی یہ بیگم جان کی نے آج کچھ نہیں کھایا، اور ربو مردی ہے صدا کی چٹو، ضرور یہ تر مال اڑا رہی ہے۔ میں نے نتھنے پھلا کر سوں سوں ہوا کو سونگا، سوائے اتر سندر لہنا کی گرم گرم خوشبو کے اور کچھ محسوس نہ ہوا۔ لحاف پھر امڑنا شروع ہوا۔ میں نے بہتر چاہا کہ چپکی پڑی رہوں، مگر اس لحاف نے تو ایسی عجیب عجیب شکل بنانی شروع کی کہ میں ڈر گئی۔ معلوم ہوتا تھا غوں غوں کر کے کوئی بڑا سا مینڈک پھول رہا ہے اور اب اچھل کر میرے اوپر آیا۔ اماں، میں ہمت کر کے گنگنائی، مگر وہاں کچھ سنوائی نہ ہوئی، اور لحاف میرے دماغ میں گھس کر پھولنا شروع ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلنگ کی دوسری طرف پیر اتارے اور ٹٹول کر بجلی کا بٹن دبایا۔ ہاتھی نے لحاف کے نیچے ایک کلا بازی لگائی اور پچک گیا۔ کلا بازی لگانے میں لحاف کا کونا فٹ بھر اٹھا۔ اللہ، میں غڑب سے اپنے بچھونے میں